خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. خاکہ آپ نے دیکھا جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے, بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب علامہ مولانا کمیل مہدوی صاحب تشریف فرمائے, بہت نوازش. مسلسل سفر ہے کمیل مہدوی صاحب کا, اور آج آخری نشست ہے شان رمضان 2023 میں مولانا کمیل مہدوی صاحب کی. ابتدا میں کچھ دن ہمارے ساتھ تھے, پھر آپ بنگلہ دیش آپ کی روانگی تھی کچھ میرا خیال ہے مجالس ادا کے سلسلے میں, تو پھر اب واپس آئے اور اب انشاءاللہ عراق جا رہے ہیں زیارت وغیرہ پہ. سفر زیارات پر 21 رمضان امام علیہ السلام کی شہادت انشاءاللہ نجف میں کریں گے, انشاءاللہ شب 23 کربلا میں کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو یہ بھی آپ کو مس کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ. تو اچھا, تو ذرا آج کے موضوع پر ہی آتے ہوئے, مفتی صاحب یہ تو خاکہ تھا کہ جس میں یعنی کہ ایک تو یہ کہ علم کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور ایک تکبر والے پہلو اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ عاجزی کی کیا اہمیت ہے, اس والا پہلو بھی آیا. تو یعنی گویا یہ کہ تکبر یا غرور یا احساس برتری جو ہے وہ علم جیسی اچھی چیز پر بھی ہو. علم حاصل کرنا بطور ویسے تو ایک اچھی بات ہے, لیکن اگر اس اچھی بات پر بھی, اس اچھی کوالٹی پر بھی اگر تکبر کا عنصر آ جائے تو پھر وہ علم کی بھی اہمیت کم ہو جاتی ہے. مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک و صاف کپڑے پہن کے کیچڑ میں اتر جائیں تو لازم بات ہے کہ پاک و صاف کپڑے تو آلودہ کر دیے نا آپ نے. تو یوں بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر انسان سامنے والے کو حقیر اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہے. اور علم کی آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ یہ تکبر لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان نے سب سے پہلے عقلی دلیل دینے کی کوشش کی نا, اس نے علم پر بھروسہ کیا کہ جی میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, آدم علیہ السلام مٹی سے. ہاں, کیونکہ آگ جلائیں تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی گرائیں تو نیچے کو آتی ہے. اس نے کہا میں اوپر جانے والا, وہ ارذل. لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر آگ مٹی کو جلائیں تو صرف گرم ہوگی, فنا نہیں ہوگی, لیکن مٹی آگ پر ڈالیں تو فنا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے جب علمی تکبر پیدا ہوتا ہے تو فہم کی کمی پیدا ہوتی ہے, پھر انسان صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا. تو اس لیے علم حاصل کرتے ہوئے چاہے وہ دنیا کی طرف منسوب کیا جائے چاہے دین کی طرف, اللہ سے عاجزی مانگنی چاہیے. اور اس کے لیے رول ماڈل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کے بعد آپ ہی کے پاس علم ہے, لیکن عاجزی ان کی ساری دیکھیں, بالکل غلاموں سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اگر کوئی بچیاں کنیز ہیں, کوئی اپنے کام کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے ساتھ چل لیجیے, سرکار ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ عاجزی قائم رہنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ بھی اس عنوان سے فرمائیے گا ابتدائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی جو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق, تو پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو یہاں پہ جب سوال ہوتا ہے نا کہ ہم کیا پڑھیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھیے. آپ میڈیسن پڑھیے, آپ اکنامکس پڑھیے, آپ اس وقت کے جو لیٹسٹ علوم ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مثال کے طور پر IT ہے, جو بھی پڑھنا ہے, لیکن رب کے نام سے پڑھیے. اقرا بسم ربک, رب کے نام سے پڑھیے. اور اس سورہ کا جو اختتام ہے وہ آیت میں اس وقت اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ سجدہ واجب ہو جائے گا, فقط ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں کہ سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ. تو علم وہ مفید ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہو اور جس کا اختتام سجدے پر ہو. اب پھر آپ کچھ بھی پڑھیے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجیے. ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے. اور ساتھ میں جہاں علم کی بات ہے تو علم پر جب تکبر ہوتا ہے تو قارون کے پاس بھی علم ہی کی وجہ سے اس پہ تکبر, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ دولت میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے, یہ دولت میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ دونوں وہ مائنڈ سیٹس ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. تو فی نفس ہی دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حلال سے عطا کیا ہے تو کیا ہی کہنا, لیکن اس بات پر اکڑنا کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ میرے علم کی وجہ سے تھا, یہ ہے قارون کی فکر. اور ہے ھذا من فضل ربی, وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ فکر کہ یہ جو کچھ ہے میرے رب کا فضل ہے انشاءاللہ سے. بالکل صحیح. یہ جو قرآن کی بھی آیات کا ترجمہ مفہوم ہوتا ہے غالباً, ایک تو آج بھی آیت تھی اس کا بھی ترجمہ کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو. شاید حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت, اس میں بھی اسی حوالے سے لقمانی کی آیت. اچھا, نہیں گا ٹھیک. اس سے بھی مراد یہی کہ مطلب اپنے پوسچرز اپنے اس سے بھی ظاہری, اس سے بھی یہ ظاہر نہ کرو کہ جیسے کسی چیز کا بہت تمہیں وہ ہے, اپنے اوپر بڑا ناز ہے. جی ہاں, ہماری شریعت جو ہے وہ مینٹلٹی کے اعتبار سے بھی انٹرنل ایکسٹرنل ہر طریقے سے عاجزی کے اظہار کو محبوب رکھتی ہے. اگر ایک انسان دل میں عاجزی ہے اور سامنے اکڑ کے چل رہا ہے, تھپڑے مار رہا ہے, کہہ رہا نہیں میں ہوں بہت خود تک امینہ ہوں, آپ کا خدمت گزار ہوں, تو اس کے صرف جملوں سے وہ خدمت گزار نہیں بن جائے گا. ایسے اگر ظاہری عاجزی ہے لیکن دل میں تکبر ہے, وہ ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, لیکن ظاہر اس لیے نہیں کرتا کہ قابل مذمت ہو جاؤں گا اور یہ ظاہری عزت چھن جائے گی, تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اس لیے ظاہری باطنی دونوں طرح کی عاجزی چاہیے.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اتنا لمبا لباس پہنتے تھے کہ زمین پہ گھسٹتا تھا اور تکبراً، تو سرکار نے ٹخنے سے اوپر لباس رکھنے کا حکم دیا تاکہ ظاہری عاجزی بھی اختیار کی جائے۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کسی غلطی پر مار رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود، جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس غلام پر قدرت دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میرے ہاتھ سے درہ گر گیا روب نبوت کی وجہ سے، اور میں نے کہا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کیا۔ سرکار نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک غلام کے ساتھ بھی تکبرانہ رویہ جو ہے وہ نبی کریم کو محبوب نہیں ہے۔ ایسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لباس پہنے ہوئے تھے، اچھا غلام کو ویسے ہی لباس پہنایا ہوا تھا۔ کسی نے کہا یہ برابری کیسی؟ فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے اس غلام کو کہہ دیا تھا اے کالی کے بیٹے، تکبراً، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اس کو۔ فرمایا ابو ذر آپ میں ابھی بھی تھوڑا سا زمانہ جاہلیت کا اثر موجود ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو پہنو انہیں بھی پہناؤ، جو کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، ان سے زیادہ کام نہ لو، اور اگر زیادہ کام ہو تو پھر خود ان کی مدد کرو۔ کہ تو اس دن کے بعد سے یہ رویہ ہے۔ تو یہ شریعت ہمارے ظاہر کو بھی اور باطن دونوں طرح عاجزی کو محبوب رکھتی ہے۔ اور یہ عاجزی کے عنوان سے ہی فرمائے گا۔ اب آج کل کے زمانے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی عاجز ہونا چاہیے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جناب دین پیپل ٹیک یو ایز گرانٹیڈ، پھر وہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جی تو میں نے سنا ہے مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے بدماش نہ ہو لیکن بالکل بیوقوف بھی نہ ہو کہ کوئی بھی آ کے چپت لگا کے چلا گیا۔ تو ابھی اس میں بیلنس کس طرح لیں کہ آپ عاجز بھی رہیں لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہر کوئی آپ کو بالکل ہی گرانٹیڈ لے رہا ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حد سے زیادہ عاجزی کے جو اس کے میزان سے نکل جائے یا نادانی ہے یا دکھاوا ہے۔ تو کبھی عاجزی میں بھی دکھاوا ہوتا ہے، کبھی انسان عاجزی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دکھاوے کی خاطر، اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ تو ہر چیز صراط مستقیم پر ہے، حد اعتدال پر ہے۔ تو وہ خود انسان اپنے وجود میں اپنے نفس میں طے کر لیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بیوقوف بننے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے کر چلا جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، تو یہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں لیکن اس میں غرور تکبر بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک نفسانی کیفیت ہے انسان کے اندر، اور جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کو اہمیت دی ہے وہ ہے دل کی نیت اور دل کا ارادہ۔ اب جیسے حضرت بلال علیہ السلام وہ اذان دیا کرتے تھے، تو اب وہ تھے تو غلام وہ، اور مؤذن رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، اب سیاہ فام بھی تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور مکرم سے آ کر کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، کہ اگر یہ کالا کوا جو کہہ رہا ہے نا، یہ آپ اسے ہٹا کر کسی بڑے اصیل عرب کو اذان کے لیے متعین کریں تب ہم اسلام لے آئیں گے، تو ہمیں اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اچھا وہ فرماتے بھی تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو تاریخ میں لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان پر جو لکنت تھی اس کی وجہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ سین و بلال شین عند اللہ، بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے، ان کی نیت جو خالص ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی پہنچتا ہے۔ تو جو دل جھکا ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی سرور کائنات، افضل کائنات، ان سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا کوئی تصور نہیں۔ تو حضور کے لیے آپ پوری زندگی میں محیط ایک ایک ان کا عمل دیکھیے، یعنی لکھا ہوا ہے کہ گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، لکھا ہوا ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، بچوں سے سلام میں پہل کرتے تھے، ہاتھ میں لانا ہو تو خود جلدی خود ہاتھ آگے بڑھا لیتے تھے۔ تو یہ جب اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے کوئی آتا تھا نا تو دیکھ کے کہتا تھا ایکم رسول اللہ، تم میں سے رسول کون ہے؟ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں کون رسول بیٹھے ہوئے، اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی الگ سے، مثال کے طور پر آج کے زمانے کا دیکھا جائے تو معاملہ پروٹوکول کا ہو، کوئی سلسلہ ہو، کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے سرکل میں ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون میں سے، وہ بولتا ایکم رسول اللہ، تم میں سے رسول کون ہے۔ اس طرح سے جب حضور کام ڈیوائڈ کرتے تھے، جب کہیں سفر پہ جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ تو خود بھی کوئی کام لیتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود کام نہیں لیں گے۔ تو جب آگ جلانی ہے تو لکڑیاں جمع کرنے کا کام میں خود کروں گا، تو حضور خود لکڑیاں جمع کرتے تھے، اب اس کی ایک ٹیم ہوتی تھی، اور پھر اس میں درس و نصیحت بھی دے دیتے تھے کہ مثال کے طور پر جب لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں تو صحابہ کرام ان سے کہتے ہیں کہ یہاں تو کہاں لکڑیاں، ہمیں تو صحرا ہے، کہیں لکڑی نظر نہیں آ رہی۔ حضور نے کہا کہ کچھ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بھی مل رہا ہے تو لے آؤ، تو کرتے 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 وہ بڑا ہو گیا۔ تو حضور نے ایک تو یہ کہ خود اس کام میں شریک رہے اور اس کے بعد درس بھی دے دیا کہ دیکھو بظاہر جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جب تلاش کرنے بیٹھے تو اتنا بن گیا، اس طرح سے تمہارے گناہ ہیں۔
بظاہر نظر نہیں آتے, تم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں ایسا لگ رہا ہو, لیکن آہستہ 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 ایسے ہوتے ہوتے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. تو حضور مکرم کی زندگی بہت ہی توازن کے ساتھ عاجزی انکساری کا اعلیٰ ترین اظہار تھی میرے خیال میں. بالکل صحیح ہے. ایک موضوع پہ بات ہو گئی, ایک سوال موضوع سے ہٹ کے بس آخر میں لے لیتے ہیں. یہ جی بچوں کے نام جن ناموں پہ رکھے جائیں تو وہ نام کا صفات پر کتنا اثر ہوتا ہے, ایک, اور دوسرا یہ کہ بھائی اگر کسی نے ایسا نام رکھ بھی دیا جو کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا اور اس کے پر اثرات آ گئے, تو اس میں سوال یہ کہ بھائی وہ بچے کا اس میں کیا قصور ہے, اس کو تو معلوم نہیں اس کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے, اور وہ جی ہاں بالکل, جو نام رکھے تو بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا صاحب علم ہونا چاہیے, تھوڑا سا صاحب علم ہونا چاہیے. جیسے صحابہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نام رکھواتے تھے اور ان کے اثرات ہوتے تھے. نبی کریم نے ہر اس نام کو جس کا برا کوئی برا مفہوم نکلتا تھا اس کو چینج کیا ہے, اور اچھے ناموں کو برقرار رکھا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے سارے نام چینج کر دیے ہوں, لیکن برا نام جب سرکار سنتے تھے جس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے, کوئی غلط قسم کا مفہوم ہے, اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور سرکار کی یہ تعلیم ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو. ایک روایت میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو, تو اس لیے یہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. باقی بچے کا تو واقعی کوئی قصور نہیں ہے, یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے نا. اچھا وہ جیسے کسی ہم سے پوچھیں گے نا تو ایک پوری لسٹ بھیج دیں گے, وہ سب ان میں سے ایک نام کا انتخاب کر دیں. بھائی اگر ہمیں بزرگ سمجھ رہے ہو, پہلی بات تو ہم تو عام سے انسان ہیں, سمجھ رہے ہو تو بھائی پھر کہو کہ جو کہیں آپ ہم وہ رکھ لیتے ہیں. نہیں, یہ لسٹ دے دی یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بعض کہتے ہیں جی یہ نام چینج کر دو بہت بھاری ہے. نام انتہائی پاکیزہ ہوگا, نبیوں کے یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے نام پر نام ہے, جی بھاری ہے. بھائی تم نے ترازو میں تول لیا 2 کلو کا 4 کلو کا ہے, تم یہ کیسے نتیجے مرتب کر سکتے ہو؟ اگر نام اچھا ہے, مفہوم اچھا ہے, اس کے برے اثرات ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکات دیتا ہے. اس قسم کے وسوسوں سے آپ کتنے اچھے نام والے کی آزمائش میں مبتلا نہیں ہیں کہ یہ آپ کہیں کہ یہ, اس کا مطلب تو ہر شخص جس کے ساتھ آزمائش ہو اس کا نام بدلنا چاہیے کہ شاید نام بھاری ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے, یہ لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے. تو اچھے نام رکھیں, برکت ہوگی. اور بچوں کے, اور میں آخری بات بس عرض کرتا ہوں, دیکھیں جب آپ بزرگوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں نا, بعض کہتے ہیں جی پرانے نام ہو گئے, تو یہ پرانا تو اللہ تعالیٰ قدیم ہے, قرآن کتنا سال پہلے, نبی, پھر آپ کے ماں باپ, پھر اگر بیوی سے شادی ہوئی 40 سال ہو گئے تو آپ یہ کہیں بہت پرانی ہو گئی, اس کو نکالو. اصل یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بزرگوں کا نام رکھتے ہیں, جیسے ہی نام آتا ہے انتقال ذہن اکابرین کی طرف. یہ نام آپ کی شناخت ہے, آپ کے مذہب کی, آپ کی شخصیت کی, آپ کا ایک مذہبی تشخص ظاہر ہوتا ہے. اب ایسے نام, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہیں باہر سے کوئی آئی ہے پلاننگ, ایسے نام رکھواؤ کہ نام لیں تو بزرگ یاد ہی نہ آئے. اچھا, فبیہا, اب فبیہا مانے تو ٹھیک, انعمتا, فبیہا مانے تو ٹھیک. اچھا, اب یہ کوئی نام ہے. اس طرح انعمتا یہ ورب ہے, ناؤن تو ہے ہی نہیں, ورب. انعمتا تو نے انعام کیا, وہ لا ریب نہیں ہے کوئی شک, لا ریب. اب یہ اس قسم کے نام کیا ہے؟ شوق. اچھا جب کہیں تو کہتے ہیں وہ سب قرآن میں. بھائی قرآن میں تو شیطان بھی, قرآن میں تو فرعون بھی ہے. آپ کو عقل اتنی تو استعمال کر رہی ہے کہ شیطان اور فرعون تو نام نہیں رکھنا ہے, حالانکہ قرآنی لفظ ہیں. تو یہ تھوڑا سا توجہ رکھیں. یہ بھی سکتے ہو آپ نے کچھ نام لیے, شاید یہ پورا نام کچھ اور ہو, لیکن چونکہ لیا جاتا نام کا ایک حصہ ہے اس لیے وہ میننگ لیس ساؤنڈ کر رہا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں یہ نام بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھتے, یہ الفاظ ایسے ہیں نا یہ تو. اچھا, ٹھیک ہو گیا. بس آپ ویسے بھی اب کل آپ کی آج روانگی ہے, تب کی آخری یہ نشست ہے, تو بعض اسلامی کلمات بھی اور اس پہ جواب بھی دیتے ہیں. بعض احباب یہ دن میں تصور کرتے ہیں کہ ہم زمین و آسمان میں کوئی ایسا نام کہ آج تک کسی نے نہ رکھا ہو, وہ مولانا بتلائیں, تو اس لیے وہ فون بھی کرتے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے نیا بتائیں کچھ کہ عرش الہی کے خزانے میں سے کچھ ہمیں عطا فرمائیے. تو اللہ کی بندگی پہ نام رکھیے کہ عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, جس سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو. انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھیے, محمد علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھیے, تاکہ اس سے نسبت اچھی حاصل ہو سکے. ورنہ واقعاً بعض لوگ قرآن کے نام, قرآن کے لفظ پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن قرآن کا ہر لفظ ضروری نہیں کہ وہ نام بھی بن سکے. یعنی کیونکہ ہر لفظ کی اپنی اپنی میننگ ہے, کبھی کوئی کانٹیکسٹ میں ہے, کوئی سابقہ ہے, کوئی لاحقہ. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ, جبکہ اولاد کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. سب سے پہلا حق ہی یہی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. اور بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا اس لیے کہ بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کسی کا نام ہو تو کہیں مفتی صاحب نے لے لیا, تو میرے ذہن میں 2-3 نام آ گئے ہیں ان لوگوں کے. اصلاح ہو جائے گی. جی, اب جو اصلاح ہو جائے گی. اب کیا کریں ویسے ان کا نام, اگر وہ ایسا کوئی نام ہے تو اب تبدیل کریں ویسے. ہاں کرنا چاہیے, تبدیل کرنا چاہیے. بچوں کو برکات حاصل ہونے چاہیے, شوق پورا نہ کریں, برکت کے اوپر نگاہ رکھیں. اچھا, بے شک شناختی کارڈ میں تبدیل نہیں بھی سکتا تو ویسے کر لیں, عام بول چال میں چلیں ایسے کر لیں. ہاں بول چال میں کر لیں. پھر بھی بعض لوگ اس طرح سے نام بتاتے ہیں
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی موبائل کی سیریز کا کوئی نام لے رہے ہیں. یعنی انسان کا نام ہے کہ موبائل کا کسی سیریز سے کوئی نیا ورژن آیا ہوا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی. تو اس میں تو یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں. دوسرا یہ کہ جہاں اس کو فائنل ورڈز کہ جہاں غرور تکبر کی بات ہے اس کو میں ایک آخری جملے میں کہہ دوں. بسا اوقات انسان کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو سمجھ رہا ہوتا ہے. میں اس میں خاص طور پر ہسبینڈ وائف میں بھی کبھی کبھار کمتر سمجھنا, بیوی کو کمتر سمجھنا, یہ تو بہت کامن ہے نا کہ اسے نیچ سمجھنا, اسے حقیر سمجھنا. تو اس لیے کہ تم عورت ذات ہو, تم یہ ہو, تم وہ, اس میں پھر دین کا حوالہ بھی شامل کر دیتے ہیں. ایک صاحب کے لیے ہے کہ 50 سال کے ہو گئے تھے, 50 سال کے ہو گئے تھے لیکن شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیوں نہیں ہوئی شادی؟ کہا اس لیے کہ جو سوچا ہوا تھا وہ یہ کہ لڑکی ایسی ہو کہ جو ایسی خوبصورت ہو, اس خاندان کی ہو, ایسی تعلیم ہو, اور یہ مقام ہو, یہ لیول, یہ اسٹیٹس ہو. کہا اچھا پھر نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی تھی. کہا پھر کیوں نہیں کی شادی؟ کہا اس کی بھی خواہش یہی تھی کہ کوئی ایسا ملا. تو وہ میں اس پہ پورا نہیں اترتا تھا. تو اپنی جو ایکسپیکٹیشنز, اپنی جو خواہشات ہیں اسے حد اعتدال میں رکھیں تاکہ زندگی سکون کے ساتھ گزر سکے. ایک دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں. ہم کف بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لتسکنوا الیہ, تاکہ تم سکون حاصل کرو. یعنی دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے میں دونوں کا مقام برابر رکھا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. سورہ نحل میں فرمایا کہ جو نیک عمل کرنے والا ہو, چاہے مرد ہو یا عورت, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, بس با ایمان ہو, فلنحینہ حیاۃ طیبہ, ہم اسے پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس سے بہتر اسے اجر عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ سب, مفتی صاحب آپ کو بھی ہم مس کریں گے, آپ کو مس کریں گے انشاءاللہ, اور دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ اور بہت اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ, اور ہمیں وہاں مقامات مقدسہ پہ دعاؤں میں ضرور یاد رہیے. بہت شکریہ جناب مفتی اکمل صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.